اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انعام آیت نمبر 70 سے 79 تک آج ہم لوگ کریں گے۔ آیت نمبر 70، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ جن لوگوں نے کھیل تماشا کو اپنا دین بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی ان کو فریب میں ڈال دیا ہے، ان کو چھوڑ دیجیے اور اس قرآن کے ذریعہ نصیحت کرتے رہیے کہ کوئی شخص قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا نہ جائے، جب اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر سب کچھ بطور فدیہ دینا چاہے تب بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیے جائیں گے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور امت کے لیے اس میں سبق ہے کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو، کن کو؟ اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، کس کو؟ دینہم، اپنے دین کو کیا بنا لیا؟ لعبا ولہوا۔ لعب ہوتا ہے اعضاء سے، جوارے سے، اور لہب ہوتا ہے دل سے، خیالات، یعنی جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ کھیل تماشا سے مراد دین میں اپنا ایسا عنصر شامل کر دینا کہ وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جائے، یعنی جو دین کو محض انجوائمنٹ کا، بحث و مباحثے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو وہ غرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس سے متاثر نہ ہو جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انفلوئنس نہیں ہوں گے، مگر ہم سب کے لیے اس میں خطرہ ہے۔ دین کو کھیل تماشا بنانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے یہاں رہے گا، اگر اس کی جوانی ہے تو ویسے ہی رہے گی، یا طاقت، صحت، مال و دولت یا آل اولاد، سب کچھ اسی طرح رہے گا، لہٰذا وہ ان ساری نعمتوں کو پا کر دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور دین کے معاملات کو ہلکے میں لینے لگتا ہے، دین کو اہمیت نہیں دیتا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کرو اس کے ساتھ، یعنی بِهِ کی ضمیر جو ہے قرآن کی طرف جا رہی ہے، اور نصیحت کرو اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ۔ یعنی اگر فرض کیجئے کہ خاندان میں ہی کوئی بالکل بے دین ہے تو اس کو بالکل نہیں چھوڑ دینا ہے، ایک دم کہ اس کی طرف اور دھیان ہی نہ دے، بلکہ اس سے نفرت کرنے لگے، بالکل کٹ آف نہیں کر دینا ہے، بلکہ موقع ملنے پر اس کو باری باری جو ہے اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا ہے۔ ان کے تبصلہ، یہ تبصلہ جو ہے اس کا روٹ ہے با سین لام، بسل یعنی بند کرنا، روکنا۔ ان تبصلہ، یہاں لام محذوف ہے، یہ تھا ان اللہ تبصلہ، کہ نہ بند کر دیا جائے، نہ روک دیا جائے۔ بسل بند کرنا، روکنا، اللہ تبصلہ کہ نہ بند کر دیا جائے، نہ محروم کر دیا جائے، نفس کوئی نفس، بما کسبت بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، یعنی اپنے کاموں کی وجہ سے کہیں وہ پکڑ میں نہ آ جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے کام انسان کے پکڑ کا سبب بن سکتا ہے، اور جب وہ پکڑا جائے تب کیا ہوگا؟ لیس لہا من دون اللہ، نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا، ولی ولا شفیع، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ ولی دلی دوست کو کہتے ہیں اور شفیع سفارشی کو۔ تو ولی مستقل بنیادوں پر ہوتا ہے اور شفیع جو ہے عارضی بنیادوں پر، کہ نہ کوئی پرانا دوست اس کو ملے گا اور نہ کوئی ٹیمپریری شفاعت کرنے والا ملے گا جو اس کو عذاب سے بچا لے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ بدلہ دے ہر قسم کا بدلہ، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، نہ لیا جائے گا اس سے،
اس سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. کس سے؟ یعنی پکڑے جانے والے سے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ارسلوا، وہ گرفتار کیے گئے ہیں، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، وہ اپنی کرنی کی وجہ سے وبال میں پھنسے ہیں. لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے، من حمیم، کھولتے پانی کا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے تھے. اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دین کو لائٹلی لیتے ہیں ان کی مجلسوں میں آپ نہ بیٹھیں، یعنی ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے پرہیز کریں، ورنہ ہوگا کیا کہ تم بھی اس سے متاثر ہو جاؤ گے اور تم بھی دین کے معاملے میں نان سیریس ہو جاؤ گے. تمہیں لگے گا کہ یہ جو لوگ دین کی باتیں بتاتے ہیں یا جو مولوی لوگ ہیں، یہ لوگ خواہ میں جنت جہنم اور قبر وغیرہ سے ڈراتے ہیں. تو انسان کے دل سے حساب کتاب کی فکر ختم ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے یا دین کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جو پیروی تو اپنی خواہشات کی کرتے ہیں مگر خول مذہب کا چڑھا رکھا ہے، اور اسلام کا مذاق اڑانا بھی جو ہے انہوں نے اپنا پہلا فریضہ سمجھ کے رکھا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو آپ دیکھیے گا، بہت سارے لوگ جو لبرل قسم کے مسلم بنتے ہیں تو یہ لوگ ہر چیز کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ بہت مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ انہیں بتا دیجئے کہ تم میں سے ہر ایک کا اس کے ایک ایک فعل کا حساب لیا جائے گا، اور سزا سے کسی حال میں بچ نہیں سکتا. ہاں، سزا سے بچنے کی کچھ صورتیں ہیں دنیا میں، جیسے کہ اگر کوئی اس کا مجرم کا بہت حمایتی کھڑا ہو جائے تو اس کی سفارش کر سکتا ہے، یا پھر جو جج ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، اس کا کوئی حمایتی کھڑا ہو جائے اور اسے اپنا جو ہے ججمنٹ بدلنے پہ مجبور کر دے، یا مجرم کی طرف سے کوئی ایسا اس کا حمایتی کھڑا ہو جائے جس سے جج جو ہے وہ متاثر ہو جائے، یعنی اس کے روب میں آ جائے، اثر انداز ہو جائے، یا پھر بہت ساری چیزیں جیسے فدیہ وغیرہ دے دلا کے معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے. مگر وہاں یہ تینوں صورتیں جو ہے ناممکن ہوں گی اور انہیں اپنے کیے کی سزا بہرحال بھگتنا ہی پڑے گا. آیت نمبر 71. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین. کہہ دے کیا ہم اللہ کے مقابلے اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور ہم اللہ کی طرف سے ہدایت سے نوازے جانے کے بعد پچھلے پاؤں پلٹ جائیں اس شخص کی طرح جس کو بیابان میں جنہوں نے بھٹکا دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھر رہا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں جو اسے صحیح راستہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہماری طرف آ جاؤ. آپ کہہ دیں بے شک اللہ ہی کا دکھایا ہوا راستہ صحیح راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کے فرمانبردار بن کر رہیں. قل کہہ دیجئے اندعو کیا ہم پکاریں من دون اللہ اللہ کے سوا ما لا ینفعنا ان کو جو ہمیں فائدہ نہیں دیتے، ولا یضرنا اور نہ ہم کو نقصان دے سکتے ہیں. کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں ان کو اللہ کو چھوڑ کر جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، یعنی جو ہمارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، کیا ہم ان کو پکاریں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور ہم پھیر دیے جائیں اپنے ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، کالذی اس شخص کی طرح استہوت ہو یہ ہوا سے ہے. ہاں واؤ یا اس کا روٹ ہے. ہوا کا مطلب اوپر سے نیچے پھینکنا. استہوا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راستہ بھلوا دینا. تو اس شخص کی طرح جس کو راستہ بھلوا دیا. الشیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران وہ حیران ہے، متحیر ہیں. یہاں مثال کسی پاگل مجنون شخص کی دی جا رہی ہے، یعنی اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکاریں تو ہماری مثال ایسی ہی ہوگی جو ایک دیوانے شخص کی ہوگی.
اور اس پاگل شخص کو یہ نہیں پتہ، اگر وہ پاگل شخص فرض کیجئے کہ گھر سے باہر نکل جائے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس کو جانا کہاں ہے۔ اور ایسی خبریں دیکھیے آئے دن اخباروں میں آتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے گمشدہ ہو گیا۔ تو ایسے لوگ جب پاگل شخص باہر نکل جاتا ہے تو اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں رہتا ہے، تو سالوں بھر وہ اسی طرح بھٹکتا رہتا ہے۔ اور تو جیسے اس دیوانے شخص کو پتہ نہیں کہ اسے جانا کہاں ہے، ایسے ہی شرک کرنے والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو مانگنا کس سے ہے، لہٰذا وہ کس سے مانگتے رہتے ہیں؟ دیوی دیوتا، پتھر، درخت، انبیاء، بزرگوں، پیروں کے سے جا کر مانگتے پھرتے ہیں۔ اور کسی کی نیاز چڑھانے سے اگر ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو وہ کسی دوسرے بڑے الہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر اس سے بھی حاجت پوری نہیں ہوتی تو کسی تیسرے بڑے الہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا کون ہے؟ شیاطین۔ شیاطین کہتا ہے کہ آؤ ادھر آؤ، یہاں سے تمہاری مرادیں جو ہے پوری ہو جائیں گی، جبکہ حقیقی معبود وہ ہستی ہو سکتی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے اور ان کی مشکلات کو دور کر سکے۔ تو جس طرح ہدایت کا راستہ ایک ہے اور گمراہی کے راستے لاتعداد ہیں، اسی طرح توحید پرست لوگوں کا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، اور مشرکوں کے حاجت روا اور مشکل کشا لاتعداد ہوتے ہیں۔ تو یہ شیاطین ہوتے ہیں جو راستے گم کرواتے ہیں۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، جو اس کو پکارتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ یعنی ایسے پاگل لوگوں کو ان کے دوست اور ان کے رشتہ دار اگر مل جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ادھر آ جاؤ، تمہارا گھر اس طرف ہے، ہم تمہیں لے کر چلتے ہیں۔ یا اگر اس دیوانے کو اگر کوئی نصیحت بھی کرے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، تو فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر شرک ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ یہ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ جیسے پاگل شخص کو اگر کوئی نصیحت کرے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، ایسے ہی مشرک کو اگر آپ توحید کی دعوت دیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی عقل کام ہی نہیں کر رہی ہے، کیونکہ عاقل شخص کے لیے کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ایک خدا کو چھوڑ کر لکڑی، پتھر اور بے وجہ درخت وغیرہ کی پوجا کریں۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ شرک کرنے والا انسان ایک مجنون کی طرح ہے، جسے ہدایت کی طرف بلایا جائے تو وہ ہدایت پر نہیں آتا۔ قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے، اور یہاں ہدایت سے مراد سیدھا راستہ ہے، اور ہدا جو ہے یہ مصدر ہے بمعنی اصل مفعول، سیدھا راستہ۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیں، یعنی کسی اور کو ماننے کے بجائے رب العالمین کو مانے، سر تسلیم خم کر دیں۔ اور کیا حکم ملا ہے؟ آیت نمبر 72، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس بات کا بھی کہ نماز قائم کرو اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے حشر میں۔ اور حشر میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ صلاۃ اور تقوی۔ آیت نمبر 73، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُنُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہی خدا ہے جس نے ٹھیک طریقہ پر آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، اور جس وقت وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ارشاد حق ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی چھپی ہوئی اور کھلی باتوں کا علم رکھنے والا ہے اور بڑا ہی دانا اور باخبر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے ساتھ۔ وہ یوم یقول، اور جس دن وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جائے گا، یعنی قیامت۔ قیامت کے آنے کے لیے صرف کن چاہیے۔ قولہ الحق، اس کی بات بالکل سچی ہے،
باتیں تو بہت سی ہیں، کون سی بات یہاں ہے؟ کیونکہ یہاں قول جو ہے واحد استعمال ہوا ہے، تو قیامت کا آنا، سب کا اکٹھا کیا جانا۔ وَلَهُ الْمُلْک، اور اسی کی ہے بادشاہت۔ کب؟ کس دن؟ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ سور وہ آلہ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی تو وہ آواز نکلے گی جس سے سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا، یعنی اتنی بھیانک آواز ہوگی کہ سب لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا۔ غیب کا ہمیں پتہ ہے، اور شہادت سے مراد جو سامنے ہو، حاضر ہو۔ اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں، یعنی مثلاً ہمارے لیے ہم صرف وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، ہم وہ نہیں دیکھ سکتے جو ہم سے غائب ہے۔ تو اللہ تمام کو دیکھ سکتا ہے، جو ہم نہیں دیکھتے یا جو دیکھ سکتے ہیں، اور باقی تمام چیز بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی باخبر ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن ہر ایک کو کیسا نتیجہ ملے گا؟ اس کے اعمال کے مطابق، یعنی ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ اس آیت میں قیامت کو ثابت کیا گیا ہے کہ لوگ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہے اتنی بلند ہے، اس کو کیسے اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، یہ سمندر جو ہے اتنی بڑی، اس کو کیسے سکھایا جا سکتا ہے، یا ایک ہی لمحہ بھر میں کیسے یہ ساری چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خالق کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جب قیامت قائم ہوگی، کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ کو، تو وہ صرف حکم دے گا، کن ہو جا، تو وہ ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کن بھی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بھی دراصل ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کا کہنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ عمل ہو جائے گا۔ آیت نمبر 74 ہے، اس میں یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا ہم لوگ بیک گراؤنڈ سمجھ لیں پہلے۔ آیت نمبر 74 دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا، کیا آپ بتوں کو خدا تسلیم کرتے ہیں؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہا ہوں۔ خاص طور سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی تھی بنی اسرائیل کے بارے میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں ہی ان کو اپنا خاندانی بزرگ اور روحانی پیشوا مانتے تھے، اور دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جس دین پر وہ ہیں وہ انہی سے وراثت میں ملا ہے، اور اپنی تمام مشرکانہ بدعات میں انہی کا نام لے کر وہ لوگ دلائل پیش کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی چونکہ ملت ابراہیم پر ہوئی تھی، اس وجہ سے ضروری ہوا کہ جس طرح بقرہ اور آل عمران میں بنی اسرائیل پر یہ واضح کر دیا گیا کہ ان کی ایجاد کردہ یہودیت اور نصرانیت کو ملت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح بنی اسماعیل پر بھی یہ واضح کر دیا جائے کہ انہوں نے جو دین شرک اختیار کر رکھا ہے یہ ان کی اپنی ایجاد ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی بیچ میں کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ لوگ سوچا کرتے تھے کہ ہم لوگ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو سورہ انعام چونکہ مکی صورت ہے تو اس لیے اب بنی اسماعیل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے جو شرک والا دین اختیار کر رکھا ہے یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے ہی نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے، وہ مسلمان تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے تمہارا شرک والا دین کا کوئی دور کی نسبت بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کی زندگی کے ہر پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سبق حاصل ہو سکتے تھے وہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو جو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم کے اندر مبعوث فرمائے گئے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا لوگوں کے اندر آپ کی بعثت ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ ابھی اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے،
अतत्तखिदु अस्नामन आलिहा, क्या तुम बनाते हो बुतों को इलाह। इन्नी अराका व कौमका फ़ी दलालिम मुबीन, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। यानी वो वक्त याद करो जब ये गुफ्तगू हुई थी इब्राहीम और उनके वालिद के दरमियान। हम सबको पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं, यानी अल्लाह के खलीलुल्लाह भी थे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा ली अबी ही, अपने वालिद से, और वालिद का नाम क्या था? आज़र, और कहा जाता है कि उसका नाम तारिह या तारिक था और लक़ब आज़र था, यानी आज़र के नाम से मशहूर हुआ वो शख्स। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 4000 साल पहले पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आप अलैहिस्सलाम की विलादत उर में हुई थी। उर एक शहर है जो आज तुर्की का शहर उर्फा है। तो 20वीं सदी के शुरू में उस शहर की खुदाई की गई थी 1939 ईस्वी में, या गालिबन 1932 ईस्वी में उस शहर की खुदाई की गई थी। तो उसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें निकली जिससे उस शहर का जो कल्चर था या उस शहर के रहन सहन पर रोशनी पड़ती है। एक किताब लंदन से शाया हुआ था अब्राहम के नाम से, यानी इसमें उन्होंने इस शहर के बारे में जो कुछ बतलाया उसके बारे में कुछ बातें वो ये हैं। इसमें कहा गया कि 2100 साल कबल, यानी कबल मसीह, इस शहर की आबादी तकरीबन 2.5 से 5 लाख के दरमियान थी और उसके इलाके मुख्तलिफ़ बस्तियों पर मुश्तमिल था और उसकी मरकज़ी बस्ती जो थी वो उर थी। आबादी 3 किस्म के तबक़ात पर मुश्तमिल थी। एक अमीर लोग जो ऊंचे तबके के लोग थे, यानी हुकूमती निज़ाम चलाते थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ इसी ऊंचे तबके से था। दूसरे ताजिर और सनत पेशा लोग थे और तीसरे मज़दूर तबका के लोग या ग़ुलाम तबका के लोग थे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे क्लास सिस्टम था और उनके 50,000 माबूद थे, यानी ये सितारा परस्त भी थे, बुत परस्त भी थे और शाह परस्त भी थे, यानी बादशाह को खुदा का अवतार मानना। इसीलिए वो नमरूद का जो किस्सा आता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस बस्ती में थे, यानी उर में, उस शहर का जो बुत था वो नन्नार था और ये चांद देवता था और सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर ये नस्ब किया हुआ था और उसके नाम पर बहुत सी औरतें भी वक्फ थी, बहुत से कारखाना और बहुत सी बागात, जानवर वगैरह। तो ये सारे उस बुत के नाम पे वक्फ थे, यानी उस बुत के नाम पे इनको आज़ाद कर दिया गया था या वक्फ छोड़ दिया गया था। जैसे हम लोगों ने कुरान में पढ़ा ना, बहीरा साहिबा वगैरह को उन लोगों ने बुत के नाम पे छोड़ दिया था, तो वैसे ही इसके नाम पे भी औरतें वगैरह ज़मीनें छोड़ी गई थी। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस कौम में पैदा हुए वो कौम जो थी वो सितारा परस्त थी और बुत परस्त भी थी और शाह परस्त भी थी, यानी बादशाहों को जो है वो लोग अपना खुदा मानते थे, खुदा का बेटा या खुदा का अवतार माना करते थे, जो कि ईसाइयों में भी वही चीज़ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि आप देखिए कि उनके वालिद जो है वो अपने हाथों से बुत बनाते थे और फिर उन बुतों को वो फ़रोख्त करते थे, और दूसरी तरफ जो मुकालमा से ये बात समझ में आता है कि हो सकता है कि वो अपने मंदिरों के कस्टोडियन भी हो। तो इतनी ज़्यादा उन लोगों के हिसाब से इतना मजहबी घराना में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जो कि इन तमाम बुतों का इनकार कर रहा था। तो ये कौम अंधेरे में, गुमराही में मुब्तला थी, जिसमें ख़ुद उनका ख़ानदान यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान मुब्तला था। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने वालिद से बात करते नज़र आते हैं। इससे ये बात समझ में आती है कि जब दीन की हम दावत दें तो सबसे पहले अपने घर वालों से दावत शुरू करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले अपने वालिद से बात करते नज़र आते हैं, फिर अपने कौम से बात करते नज़र आते हैं। तो अगर अपने घर वालों से शुरू करना चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर घर वाले अड़ जाएं तो हम फिर दीन का काम ही छोड़ दें कि घर वाले नहीं मान रहे तो हम कैसे करें। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं माने तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन का काम छोड़ दिया था? हरगिज़ नहीं।
بلکہ اب پہلا فرض تو یہی ہے کہ گھر سے شروع کیا جائے، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر اب ہم باہر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعوت دی تو پہلے اپنے گھر والوں کو دی، جب انہوں نے نہیں مانا ان کے چچا اور لوگ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام چھوڑا نہیں بلکہ اب باہر لوگوں کو دینا شروع کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس شرک کے ماحول میں پیدا تو ہوئے تھے، پیدا ہونے کے باوجود آپ دیکھیے وہ فطرت پر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بصیرت عطا کر رکھی تھی، اس لیے آپ نے جو گفتگو کی پہلے والد اور پھر قوم سے، وہ خود بھی توحید پر تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے، اور صرف توحید کی دعوت ہی نہیں دیتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی استعمال کرتے ہیں اور کائنات کے مشاہدے سے بھی لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں۔ آیت نمبر 75، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں کا اور زمین کا نظام حکومت دکھایا کرتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم مشاہدہ کراتے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا، نظام سلطنت کا، یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا، نظام سلطنت کا۔ اور کیوں کراتے تھے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، یعنی ابراہیم نے جس طرح گفتگو کی اور اپنی قوم کو سمجھانا چاہا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ابراہیم کائنات کے مشاہدے سے لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں۔ ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور خود بھی سمجھتے تھے اور لوگوں کو بھی سمجھاتے تھے۔ نوری کا لفظ جو ہے رأ سے نکلا ہے، یعنی دیکھنا، اور یہاں باب افعال ہے تو اس کا مطلب ہو گیا دکھانا۔ اور دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک آنکھ سے اور ایک دل سے، یعنی رؤیت بصر اور رؤیت بصیرت، یہاں دونوں ہی مراد ہیں۔ رؤیت بصر رؤیت بصیرت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ اگر انسان غور سے کسی چیز کو دیکھ کر مشاہدہ کرنے والا ہو تو نہ صرف اس کے ظاہر کو دیکھتا ہے بلکہ اس کے پیچھے کے سبب کو بھی وہ پا لیتا ہے۔ جہاں تک رؤیت بصر یعنی غور کرنے کا تعلق ہے، اس ملکوت پر غور تو ایک سائنسداں بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر انسان جو ہے اس کائنات پہ غور کرتا ہے، لیکن کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو رؤیت بصیرت سے غور کرتا ہے، یعنی اس کی نگاہ صرف، اب ایک سائنٹسٹ اگر غور کرے گا تو اس کی نگاہ جو ہے اس ظاہری چیزوں پر ہوگی جس سے اس کو فائدہ پہنچے گا، یعنی وہ اس سے اوپر جا کے نہیں سوچنا چاہے گا۔ جیسے اگر کوئی سائنٹسٹ کسی چیز پر غور کر رہا ہے تو وہ جو اس کا فائدہ ہے وہ وہیں تک سوچنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے فائدے سے، اپنے مقصد سے ہٹ کر وہ کبھی نہیں سوچنا چاہے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نیوٹن کو لے لیجئے، نیوٹن نے سیب کے درخت سے ایک سیب زمین پر گرتے دیکھا، اس سے اس کا ذہن زمین کی کشش کے اصول کی طرف منتقل ہو گیا، پھر اس اصول سے بہت سے اصول دریافت ہو گئے، لیکن نگاہ ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھ سکی۔ ورنہ یہیں سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے کائنات کی ایک ایک چیز کو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کشش کے اس قانون سے باندھ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین میں ملکوت الہی کا مشاہدہ کراتے تھے، تو اس سے اسی بلند نگاہی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انبیاء اکرام کو بالخصوص حاصل ہوتی ہے، اور وہ لوگ بھی اس میں حصہ پاتے ہیں جو اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تلاش حق میں تھے یا مشاہدہ حق میں تھے؟ یعنی مشاہدہ حق کر رہے تھے یا تلاش حق میں تھے؟ تلاش حق میں تھے۔ نہیں، اگر ہم تلاش حق میں سوچیں گے تو نعوذ باللہ، کیا ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے بھٹک رہے تھے جو تلاش کر رہے تھے حق کو؟ بلکہ مشاہدہ حق میں تھے۔ ٹھیک ہے، توحید پر وہ پہلے سے ہی تھے، یعنی فطری طور پہ وہ سلیم الفطرت تھے،
یہاں کائنات میں اس کے دلائل خود بھی تلاش کرتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی دکھاتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ تلاش حق میں نہیں تھے، مشاہدہ حق میں تھے۔ ملکوت کا لفظ مبالغے کا صیغہ ہے، ملک کا مصدر ہے اور ملکوت کا معنی کیا ہے؟ مخلوقات کے عجائبات، یعنی جو کریشن میں حیرت انگیز چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام سلطنت ہے، مثلاً ہواؤں کا چلنا، سمندروں کا یا بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، سورج، چاند، ستارہ، یہ جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تاکہ انسان ان پر غور و فکر کر کے ان کے بنانے والے تک پہنچ سکے۔ یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے، یہ کائنات کی نشانی۔ تو وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ یہاں جس یقین کا ذکر ہے یہ وہ یقین ہے جو ایمان کے اوپر کا درجہ ہے، جس کو حق الیقین سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایمان ایک دیکھیے عام چیز ہے، اگر کوئی سلیم الفطرت انسان ہے تو اندر کا وجدان بھی کافی ہوتا ہے، لیکن یقین فکر و نظر، فکر و تدبر اور ملکوت الہی کے علم و مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں ہم ان کو عین الیقین سے دکھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تاکہ حق الیقین تک وہ پہنچ جائے۔ کیوں نبیوں کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ عین الیقین سے دکھاتے ہیں، معجزات دکھا دیتے ہیں؟ یا اس لیے کہ نبیوں کو اپنی امت کو بتانا پڑتا ہے، تو اگر وہ اس طرح سے مشاہدہ کر لیتے ہیں تو وہ جس یقین سے بتا پاتے ہیں، عام لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، عام لوگوں کا ایمان لانا کافی ہے، یقین نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ عین الیقین ہو جائے، آنکھوں دیکھا یقین ہو جائے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب، آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تمہیں یقین نہیں ہے، یعنی تمہارا ایمان نہیں ہے مجھ پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھلا ایمان تو ہے، ولکن لتطمئن قلبی، لیکن دل کے اطمینان کے لیے۔ تو انبیاء اکرام کو عین الیقین کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکیں اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 76، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب اس پر رات چھا گئی تو اس ستارہ کو دیکھا اور کہا، اس نے ستارہ کو دیکھا اور کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب ستارہ ڈوب گیا تو کہنے لگا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما، تو جب، جنہ، یہ جنہ کا لفظ جو ہے جیم نون نون سے نکلا ہے، وہ چیز جو حواس سے پوشیدہ ہو، جن کا اطلاق اسی پر ہے۔ یعنی حواس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے دیکھنا، سننا، چکھنا، محسوس کرنا، ٹچ کرنا، تو یہ حواس ہے۔ تو جو چیز نہ دیکھ سکتے ہوں، نہ سن سکتے ہوں اور نہ ٹچ کر سکتے ہوں، لیکن اس کا وجود ہو وہاں پہ۔ تو فلما جن علیہ اللیل، جب ان پر رات چھا گئی، یعنی رات کا اندھیرا چھا گیا، رأى کوكبا، تو اس نے دیکھا ایک ستارہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ستارہ، یہ زہرہ ستارہ تھا جس کو ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔ قال هذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب۔ اب یہاں پہ یہی چیز جو میں نے کہا نا کہ مشاہدہ حق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ہے میرا رب۔ فلما افلا، پھر جب وہ چھپ گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا ستارہ، قال، کہا، لا احب الآفلین، نہیں میں پسند کرتا چھپنے والوں کو۔ یعنی چھپنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کس کو کہہ رہے تھے؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خود کو کہہ رہے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام قوم کو کہہ رہے تھے۔ قوم کو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پچھلی آیت سے اس قوم سے کہہ رہے تھے، اس لیے کہ آپ دیکھیے پہلی آیت سے یہ متعلق ہے، جہاں سے مکالمہ شروع ہوا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ آزَرَ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح سے پریکٹیکل ایگزامپل تھی ابراہیم علیہ السلام کی
کیونکہ یاد رکھیے ویسے تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اپنے مشن میں، اپنی دعوت میں اور اپنے مقصد میں ہم آہنگ ہوتے ہیں، سملر ہوتے ہیں، لیکن اپنے مخاطبوں کے مزاج کے، ان کے ذوق کے اختلاف کے سبب ہر نبی کا خطاب ان کے استدلال کے طریقہ میں یعنی ان کے بحث میں کچھ خصوصیات پیدا ہو گئی ہے ہر نبی کا. جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بتانے کا انداز جو تھا وہ زیادہ تر جب کسی کو نصیحت کرتے تو مثالوں سے سمجھاتے تھے. اسی طرح بعض انبیاء میں نصیحت کا رنگ غالب تھا، بعض کے یہاں قانون کا انداز تھا. تو یہ فرق ہوتا ہے کب؟ جب سامنے والا کا مزاج جس طرح کا ہوتا ہے انبیاء اسی طرح سے انداز اپنا لیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اول تو بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہوتی تھی، اور اگر کبھی سنانے کا کوئی موقع ان کو ملتا تو بھی بڑی جلدی وہ لوگ بھڑک جاتے تھے، اور بحث و مباحثہ اور مناظرہ اتنی تیز ہو جاتی کہ آستینیں چڑھا لیتے. ان کے مزاج کی اس وحشت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام خطاب میں استدراج کا طریقہ زیادہ اختیار فرماتے. استدراج کا مطلب کیا ہے؟ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مخاطب کو اس راہ سے درجہ بدرجہ گھیرے میں لے لیتے، اپنی باتوں کے گھیرے میں لے لیتے کہ سامنے والا جو ہے وہ مغالطے میں پڑ جاتا. یعنی ابراہیم علیہ السلام بات تو سچ کرتے مگر سامنے والا جو ہے مغالطے میں پڑ جاتا تھا. جیسے سورہ انبیاء میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دن موقع نکال کر قوم کے بت خانے کے سارے بت کو توڑ دیا، اور بت کو توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر جو جس کلہاڑا سے توڑا تھا اس کے گلے میں وہ کلہاڑا ٹانگ دیا. اور جب تمام وہاں کے لوگ جمع ہو گئے اس مندر میں تو ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم اس بڑے بت سے پوچھو، کیونکہ سب تو ٹوٹ گیا ہے، یہی بڑا بت جو ہے وہ صحیح سالم ہے اور کلہاڑا بھی جو ہے اسی کے گلے میں ہے، تو اسی سے پوچھو. تو وہ لوگ جو ہے شرمندہ ہو گئے کہ یہ بت تو بولتے نہیں ہیں. تو یہ طریقہ انہوں نے کیوں اختیار کیا تھا؟ تاکہ ان کو احساس دلائیں کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو کچھ بول نہیں سکتا، اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتا، تم اس سے مانگتے ہو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا استدراج کا. تو اس استدراج کے تقاضے سے ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی توریہ سے بھی کام لیتے تھے. توریہ کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کوئی اسکیم پوری کرنے کے لیے حریف کے سامنے اپنی بات اس طرح پیش کرتے کہ بات تو بالکل صحیح ہوتی لیکن اس کے پیش کرنے کا انداز ایسا ہوتا کہ حریف اس سے مغالطہ میں پڑ جاتا. اب جو انہوں نے کہا کہ ستارہ کو دیکھ کر ہاں یہ میرا رب ہے، یہ بات انہوں نے خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے اس طرح فرمائی ہوگی کہ دوسرے کے کان میں بھی یہ بات پڑ جائے. یعنی سننے والوں نے جب ان کی زبان سے سنی ہوگی تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی کہا ہوگا ہاں لگتا ہے یہ ستارہ میرا رب ہے، تو سننے والوں نے کیا سوچا ہوگا؟ چلو غنیمت ہے. یعنی ایسا شخص جو ہمارے معبود سے بالکل بیزار ہے، جس حد تک بھی مان رہا ہے، چلو مان تو رہا ہے، اسی پر قناعت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام یہ بات لوگوں کے کانوں میں ڈال کر خاموش ہو گئے. پھر جب ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے بالکل اسی انداز میں اپنے مخاطب کو دوسروں کو سناتے ہوئے کہا کہ میں ان ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی اگر یہ ستارہ جب تک نکلا ہے تو میں اس سے مانگوں گا، لیکن جب ڈوب گیا تو میں کس سے مانگوں گا؟ پھر دینے والا پھر کون ہے؟ تو آس پاس والوں کا اطمینان اسی وقت پھر رخصت ہو گیا. یعنی سننے کے بعد جو آس پاس لوگ ہوں گے ان کا اطمینان اسی وقت رخصت ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں. یعنی لیکن وہ لوگ اس سوچ میں ضرور پڑ گئے ہوں گے کہ اس نوجوان کا ہمارے معبودوں سے انکار محض نوجوانی کی لاؤبالی نہیں ہے، بلکہ وہ اس فکر میں پڑ گئے ہوں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ہی سوچ غلط ہے، یعنی ہماری ہی بات میں کوئی کمزوری ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح ان کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ ان ستاروں کا طلوع ہونا اور چمکنا ہی کیوں دیکھتے ہو، طلوع ہونے کے بعد ان کا ڈوب جانا کیوں نہیں دیکھتے؟ یعنی افلا ہوتا ہے نظر آنے کے بعد غائب ہو جانا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک انداز تھا بولنے کا
جیسے کہ اور بھی بہت سارے مواقع میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جا رہے تھے کسی سنسان راستے سے، تو وہاں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا. تو حضرت سارہ جو ہے وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت حسین ترین تھی، یعنی حضرت حوا کے بعد وہ تھی خوبصورتی میں. تو جب وہاں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگ بہن کو، اگر ساتھ بہن ہوتی تو بہن کو نہیں لیتے تھے، یعنی اگر عورتوں کو قبضہ میں لینا ہوتا تو بیوی ہوتی تو قبضہ میں لے لیتے، بہن ہوتی تو نہیں لیتے تھے. تو جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہن ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کس سینس میں کہا تھا کہ اسلامی بہن ہے، اسلامی بہن تو سبھی ہوتی ہیں. اسی طرح وہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے وہ شیخ الہند کا واقعہ کہ وہ مکہ میں ہوا کرتے تھے اور انہوں نے کچھ ایک فتویٰ دیا تھا جس کی وجہ سے وہاں کی حکومت جو ہے ان کے پیچھے پڑ گئی تھی اور پولیس کو ان کے پیچھے لگا دیا تھا. تو ایک مرتبہ وہ حرم میں موجود تھے تو پولیس آ گئی دوڑتے دوڑتے ان کو ڈھونڈتے ہوئے. تو وہ شیخ الہند سے پوچھتی ہے کہ آپ نے فلاں کو دیکھا ہے، ان کا نام لے کر. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جہاں کھڑے تھے اسے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور کہتے ہیں ہاں ابھی تو یہیں کھڑے تھے، یعنی انہوں نے جھوٹ بھی نہیں کہا اور ان کا بولنا بھی ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح بولے ابھی تو یہیں وہ کھڑے تھے. تو وہ لوگ اسی سمت دوڑ گئے ڈھونڈنے کے لیے کہ شاید اس طرف بھاگے ہوں گے. تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں، توریہ. آیت نمبر 77 فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر جب چاند کو روشن دیکھا تو کہنے لگا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب چاند بھی ڈوب گیا تو بول پڑا اگر میرے پروردگار کی ہدایت مجھے حاصل نہ رہے تو میں یقیناً گمراہوں میں ہو جاؤں گا. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا. بازا اور غائن یہ طلوع، اس کا روٹ ہے، یہ طلوع ہونے کا جو ابتدائی وقت ہوتا ہے نا، تو اس وقت جو چمک ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اپنی طرف متوجہ کرنا، یعنی چاند زیادہ چاند میں چمک ہوتی ہے جب ایک دم ابتدائی وقت ہوتا ہے. تو جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب. فلما افل، پھر جب وہ چھپ گیا قال لئن لم یہدنی ربی، کہا اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی ضرور ہو جاتا بھٹکنے والے لوگوں میں سے. یعنی اگر میرا رب مجھے ثابت قدم نہ رکھتا اور مجھے ہدایت کا رستہ نہ دکھاتا لأکونن، تو میں بھی ضرور ہو جاتا بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. یعنی اب یہ تیسری دلیل سے بات کو سمجھا رہے ہیں کہ چاند کو دیکھا پھر اسی طرح انہوں نے کہا. آیت نمبر 78 فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم ربي بريء مما تشركون. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہنے لگا کیا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا بھی ہے. پھر جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا قال ھذا ربی، یہ ہے میرا رب. ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. اکبر اس میں تفضیل ہے، سب سے بڑا یعنی ستارے سے بھی اور چاند سے بھی. فلما افلت، پھر جب وہ بھی چھپ گیا یعنی سورج بھی ڈھل گیا. قال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم، انی بریء، بے شک میں تو بری الذمہ ہوں یعنی بیزار ہوں. کس سے؟ مما تشرکون، اس سے جو تم شریک کر رہے ہو، یعنی جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو اس سے میں بیزار ہوں. آیت نمبر 79 انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس خدا کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. انی وجہتو، بے شک میں متوجہ ہوا یعنی میں نے اپنا چہرہ کر لیا، یہ وجہ سے ہے. بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا، وجہیہ اپنے چہرے کو، للذی اس رب کے لیے،
فطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، یکسو ہو کر، یعنی میں نے اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کر لیا یکسو ہو کر جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ حنیفاً کا لفظ جو ہے ہا نون فا سے ہے، حنفا ایک طرف ہونے والا، یکسو، یک کہتے ہیں فارسی میں ایک کو، اور سو مطلب طرف، تو ون سائیڈڈ۔ تو جو مشرک ہوتا ہے وہ کئی طرف ہوتا ہے، اور جو موحد ہوتا ہے وہ صرف ایک طرف ہوتا ہے۔ چونکہ وہ توحید پر تھے تو ایک رب کی طرف ہو گئے۔ وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ انبیاء کیونکہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء ہی نہیں، صرف آپ دیکھ لیے صدیقین بھی جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو صدیقین میں حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے یا عثمان غنی کو دیکھیے، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں شرک کیا ہی نہیں، جبکہ اسی ماحول میں پیدا ہوئے تھے۔ تو انبیاء تو کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ تو ھذا ربی اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے وہ نعوذ باللہ مشرک تھے اور پھر توحید پر آئے، نہیں، بلکہ سمجھانے کے لیے اس طرح سے باتیں کر رہے تھے۔ یکسو ہونا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی فوکسڈ ہونا۔ یکسو ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ایک مثال سے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کسی ایک چیز کی طرف دیکھ رہی ہوں تو اس چیز میں غور و فکر اچھی طرح آپ کر سکتی ہیں، اس کی گہرائی میں اتر سکیں گی، بنسبت اس کے کہ آپ کبھی اس کو دیکھیں، کبھی اس کو دیکھیں، کبھی تیسری طرف، کبھی دوسری طرف، تو اس سے آپ وہ غور و فکر حاصل نہیں کر سکتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اگر قرآن کو سیکھ رہے ہیں تو بالکل فوکس ہو کر سیکھیں، تاکہ قرآن کی گہرائی میں ہم اتر سکیں۔ اگر ابھی تو بہت ساری کورسز ہے، یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، اور 10 طرف اگر ہم نے ذہن دوڑایا اور 10 طرف کیا ہوگا، اتنا اسٹیمنا بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی ایک چیز کو آپ پکڑیے اور اسے مکمل کیجیے۔ اور سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری اور اہمیت کے حامل ہے قرآن۔ پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کر لیجیے، پھر تمام چیزوں کو آپ سیکھتے رہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔